بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ارطغرل غازی کے پیر ابن العربی کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جب سے لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھنا شروع کیا ہے، تب اسے سلطنت عثمانیہ، ارطغرل غازی، غازی عثمان اور جو بھی کریکٹرز اس میں فلمائے گئے ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ لگا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی سیریل ارطغرل غازی کے روحانی پیشوا و مرشد کے طور پر ایک شخص ابن العربی کو بھی دکھایا گیا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابن العربی کون تھے، تاریخ میں ان کا ذکر کس طرح آیا ہے، قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں جو انہوں نے بشارت دی اس بات میں کتنی سچائی ہے، وغیرہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شیخ الاکبر ابن العربی علیہ رحمہ کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامت صوفی بزرگ، عظیم فلسفی، محقق، ادیب، دانشور گزرے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس، اصلاح قلب و باطن پر بہت زور دیا اور تصوف پر کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ اہل علم بڑے ادب و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ آپ دنیا تصوف کے وہ چمکتے ستارے ہیں جن کے علم و عرفان سے دنیا کئی صدیوں سے منور ہو رہی ہے۔ بے پناہ فضل و کرم کی وجہ سے آپ کو شیخ اکبر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ لقب آپ کو آپ کے استاد ابو مدین غوث تلمسانی علیہ رحمہ نے دیا، اور یہ لقب لوگوں کی زبان پر ایسا جاری ہوا کہ شیخ اکبر سنتے ہی ذہن آپ ہی کی طرف جاتا ہے، اور آپ کی شخصیت اس لقب کی حقدار بھی ہے۔ شیخ اکبر حضرت ابن العربی علیہ رحمہ کی پیدائش کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ آپ کے والد حضرت علی بن محمد علیہ رحمہ اللہ کے ولی، بہت متقی پرہیزگار بندے تھے، لیکن آپ کے گھر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کافی دعائیں کی لیکن پر بھی آپ اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں ہوئے، اور آپ کی عمر بھی بڑھتے بڑھتے سال ہو گئی تھی۔ پھر آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی، درخواست کی کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ اللہ پاک مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے آپ کے حق میں دعا فرما دی، لیکن ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس شخص کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو پھر غوث اعظم نے فرمایا، علی بن محمد ایسا کرو، ہماری پیٹھ سے اپنی پیٹھ ملا کر بیٹھ جاؤ، ہماری پشت میں ابھی ایک بیٹا ہے، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی بن محمد نے ویسا ہی کیا جیسا کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا، آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام ہم محمد اور اس کا لقب محی الدین رکھتے ہیں۔ یہ بچہ اولیاء میں بلند رتبہ اور عظیم درجہ پائے گا۔ حضرت غوث پاک کی بشارت کے مطابق 9 مہینے بعد رمضان المبارک بروز پیر ہجری مطابق جولائی کو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وصال سے 1 سال پہلے آپ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ سرکار غوث پاک کے ارشاد کے مطابق اس بچے کا نام محمد اور لقب محی الدین رکھا۔ حضرت ابن العربی علیہ رحمہ سرکار بغداد کی دعا کا فیضان تھے، آپ کے روحانی بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش اندلس، اسپین کی شرقی ریاست مرسیہ میں ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ نے قرآن شریف ناظرہ اور ابتدائی تعلیم ابو بکر بن خلف سے مرسیہ میں ہی حاصل کی۔ جب آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ چلے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ آپ نے یہاں 40 سال تک تعلیم حاصل کی، اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر آپ کے تقریباً کبار شیوخ ہیں۔ آپ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت محمد علیہ رحمہ اندلس کے جید عالم دین اور قاضی تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل تھے۔ شیخ اکبر محمد ابن العربی اپنے والد کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا کہ بیٹا 10 دن بعد بدھ کے دن ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ آپ کے قول کے مطابق 10 دن بعد بدھ کے روز آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ شیخ اکبر ابن عربی علیہ رحمہ نے کرتبہ، تیونس، عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے کئی سفر تعلیم اور تبلیغ کتاب و سنت کے سلسلے میں فرمائے۔
جہاں جاتے اپنے کردار، عمل، واعظ و نصیحت سے تاریخ و دلوں کو روشن فرما دیتے، بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرما دیتے۔ آپ کے صوفیانہ لب و لہجے کی وجہ سے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھنے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ واعظ و نصیحت، درس و تدریس کے ساتھ آپ نے اپنی تصنیفات کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت انجام دی۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ آپ کی تصنیفات کی اہم خاصیت یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں دوسری کتابوں کے حوالے کم ملتے ہیں، زیادہ تر مواد آپ کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبدالرحمن جامی علیہ رحمہ نے آپ کی تصنیفات کی تعداد لکھی ہے۔ امام عبدالوہاب شورانی علیہ رحمہ نے آپ کی تصنیفات کی تعداد سے زائد لکھی ہے۔ محی الدین ابن العربی لکھتے ہیں، فتوحات مکیہ جیسی کتاب نہ ماضی میں لکھی گئی ہے اور نہ ہی مستقبل میں لکھی جائے گی۔ فتوحات مکیہ تصوف پر ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ فتوحات مکیہ تصوف پر سب سے زیادہ اثر انداز کتاب ہے کہ نامور علماء کرام نے اس کی شروحات لکھی ہیں۔ آپ نے اس کی ابتدا میں مکہ شریف میں کی اور 30 سال بعد میں دمشق میں ایسے مکمل فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ کی نسبت ابو محمد یونس کسار ہاشمی کے ذریعے ایک واسطے سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حاصل ہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے آپ کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ارادت بلا واسطہ بھی حاصل ہے۔ خرقہ خلافت میں آپ کو دوسری نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے بھی حاصل ہے بلا واسطہ، اور شیخ اکبر نے اپنی کتاب الملابس میں لکھا ہے کہ میں نے خرقہ تصوف ابو الحسن بن عبداللہ بن جامعہ سے پہنا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل کیا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔